أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے اپنے مختلف پیغمبروں کا اور ان پر آنے والے حالات کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں گزرے ہیں یہ بات تقریباً متفقہ اور قدر مشترک رہی کہ ہر پیغمبر کو ان کی امت نے تکلیفیں دی اور ستایا ہے اور ان پر آزمائشیں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تمام پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے جو مقصد تھا، جو مشن تھا، جو ترتیب تھی، اس کو پورا کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمزوری نہیں دکھائی. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ رہا اور آپ پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی. جیسے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پیغمبروں کے سلسلے میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، مجھ پر آزمائشیں آئی ہیں. اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کو مخاطب کیا ہے، ان سے خطاب فرمایا ہے اور ان کے واسطے سے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے. اس لیے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ان کی امت اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے. تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو ایک حکم دیا ہے اور پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلو من الطیبات، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرتے رہو. دیکھیے 2 چیزیں فرمائیں، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ طیبات اور نیک اعمال کرتے رہو. انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں، وہ میرے علم میں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ جو پیغمبروں کی جماعت ہے، امۃ واحدہ، یہ ایک ہی جماعت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور بے شک میں تمہارا رب ہوں. فاتقون، پس مجھ ہی سے ڈرو. فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اپنے دین کے معاملات میں اختلاف کیا. زبرا، جماعتوں میں بٹ کر اختلاف کیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ، ہر جماعت اپنے طریقے پر خوش ہوتا رہا کہ میں صحیح جا رہا ہوں، اپنے طریقے پر خوش ہوتا رہا. فذرہم فی غمرتہم، پس آپ انہیں ان کی بدمستی میں یا ان کی حالت میں رہنے دیں. حتی حین، ان کی موت تک. ایحسبون، وہ کیا گمان کرتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم جو اضافہ کرتے جا رہے ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد میں. نسارع لہم فی الخیرات،
تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں احساس نہیں ہو پا رہا۔ آیتیں بڑی اہم ہیں دوستو، اور تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو جو آج کی آیات میں ہے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو خطاب کیا، اور میں نے عرض کیا کہ پیغمبروں کو جب بھی کسی نیک عمل کا خطاب ہوتا ہے تو وہ ذات تو معصوم ہے اللہ کی طرف سے، معصوم عن الخطا ہے، اور وہ اعمال کے جامع ہوتے ہیں۔ پیغمبروں میں عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کمزوری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبروں کے لیے اللہ پاک کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر بنانے کے لیے اسی فرد اور شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں وہ کامل بھی ہو۔ جہاں کمزوری ہوگی یاد رکھیں وہ اللہ کا پیغمبر بن ہی نہیں سکتا۔ آپ سمجھ گئے؟ ذہن میں رکھیں، اللہ کے پیغمبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اعتبار سے جامع بھی ہو، یعنی صفات اس کے اندر موجود ہو، اور ہر اعتبار سے کامل بھی ہو، مجموعہ ہو۔ اب اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں اپنے پیغمبروں کو، اے پیغمبروں تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا پیغمبر سے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ اس کے کھانے پینے میں، اس کے رزق میں کوئی کمزوری ہو؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ان کے واسطے سے اللہ خطاب کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سے کرنا چاہتے ہیں، انسانیت سے کرنا چاہتے ہیں۔ فرمائے تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتے رہو۔ دو باتیں یہاں پہ فرمائیں۔ اب ایک بات تو میرے دوستوں بزرگوں اس آیت میں بڑی اہم یہ ہے، اور اس کو مفسرین نے لکھا کہ ان دو باتوں کو میں کیا جوڑ ہے کہ تم حلال چیزیں کھاؤ اور پھر نیک کام، نیک اعمال کرتے رہو۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان دو باتوں میں بڑا گہرا ربط اور جوڑ ہے، اس لیے کہ جب انسان رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ نیک اعمال کی ہمت دے دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ غور بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بڑی سستی ہے، بس اٹھا نہیں جا رہا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، دنیا جہاں کے سارے کام کرنے ہیں اور ہوتے بھی ہیں۔ اگر مجھ سے کہا جائے کہ بھئی آپ کو امیگریشن کی لائن میں 4 گھنٹے کھڑا رہنا ہے، اور ہم کھڑے رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یا اللہ کی شان وہاں نہیں، قریب میں آئے، ابھی لاک ڈاؤن ہوا، ساتھی بتاتے تھے کہ بینکوں میں 2.5 3 گھنٹے ہم ایک چھوٹے سے کام کے لیے کھڑے رہے۔ ایسا ہی ہوا، کھڑے رہے، مجبوری تھی، کھڑا رہنا پڑا۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یار میں تو نہیں کھڑا ہو رہا ہوں، چیک بعد میں جو ہے وہ کر لیں گے، کیش کروا لیں گے۔ جو چیز ضرورت تھی، سمجھ میں آئی، کروانی تھی، اس کے لیے روزے کے باوجود، گرمی کے باوجود، ساری چیزوں کے باوجود ہم کھڑے رہے، کرنا پڑا ہمیں، اس لیے کہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کام میرا ہے۔ لیکن ہم ہی تھے، اگر ہم سے ابھی کہا جائے کہ بھئی عید گزر گئی، کیا وجہ ہے فجر کی، نیچے مسجد بھری ہوئی، اوپر بھری ہوئی، اب 4 صفیں پوری نہیں ہو رہی، کیا ہوا؟ ہمت نہیں ہو رہی ہے اٹھنے کی۔ تھوڑا سا ان چیزوں کو آج سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ انسان نیک اعمال میں اتنا سست کیوں ہو جاتا ہے؟ دنیا کے باقی کاموں میں نہیں ہو رہا۔ اعمال صالحہ کی سستی کچھ اور اشارہ کرتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستو بزرگوں، جب انسان کو کسی غلطی کا، کمزوری کا اور مرض کا پتہ چل جائے تو اس پہ انسان آنکھیں چھپائے نہیں، بلکہ خوش ہو کہ ایک غلطی کا پتہ چلا، اب مجھے اس کا ازالہ کر دینا چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بڑی اہم آیت ہے جو اس امت کو ایک بات واضح طور پہ سمجھا رہی ہے
کہ اعمال صالحہ کی ہمت کا بڑا گہرا تعلق رزق حلال کے ساتھ۔ تم اپنی زندگی میں رزق حلال کا اہتمام کر لو، پاکیزہ طیب چیزوں کا اہتمام کر لو، اور دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق تمہیں ضرور دے دیں گے، یہ سستی ختم ہوگی۔ اس لیے ایک تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے معاملات، اپنی کمائی ہے، روزگار ہے، ان ساری چیزوں میں اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تقریباً ذرائع رزق حلال کے ہیں۔ لوگ اپنی محنت کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ادھر ادھر آج کل پیدا ہو گئی ہیں، اور ہم اتنے پھر اندھے اور پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کہا جائے کہ جی آپ کے پاس فلاں بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے، ATM کارڈ ہے، آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو چلو بس اب لینا ہے۔ پہلے سمجھ تو لیں کہ دنیا میں کون آپ کا اتنا خیر خواہ مخلص پیدا ہوا ہے کہ کھانا آپ ہوٹل میں کھا رہے ہیں، 25% ادائیگی وہ کر رہا ہے آپ کی۔ تھوڑا سمجھنا چاہیے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر کارڈ کا ڈسکاؤنٹ اور ہر پیکج کا استعمال اور فلاں چیز، جب تک آپ شرعی طور پہ اس پہ تسلی اور تشفی نہ کر لے، اس کو استعمال نہ کریں، ورنہ بلا وجہ انسان ایک رزق حلال کا محنت کرنے والا چند روپوں کے لیے اس میں چلا جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہاں مفسرین نے لکھی ہے کہ دیکھیں یہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا کلوا من الطیبات۔ طیب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو باتیں جمع ہوں، ایک وہ چیز حلال بھی ہو، دوسری وہ چیز پاک بھی ہو۔ یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں دوستو، حلال بھی ہو، پاک بھی ہو۔ اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حلال تو ہو لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ پاک نہ ہو، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پاک تو ہو لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ حلال نہ ہو۔ سے مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دوں، جیسے آپ گئے، آپ نے بازار سے مرغی خریدی، اپنے سامنے ذبح کی، پیسے دیے، مرغی لے آئے، یہ حلال ہے نا؟ حلال ہے۔ اور گھر لا کے اس کا سالن بنوایا، نیند آ گئی، سو گئے، سالن باہر رہ گیا، تھوڑی دیر بعد اٹھے، دیکھا اس سے بدبو آ رہی ہے، کھا سکتے ہیں اس کو؟ کیوں؟ یہ تو حلال ہے۔ دیکھیں حلال ہے لیکن پاک نہیں ہے، اس کو کھانا پاک نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کھا سکتے اس کو۔ اچھا، اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پاک ہے بالکل لیکن وہ حلال نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی خدا نخواستہ کسی کی چوری کر لے، کسی کی مرغی چورا لی، بکری چورا لی، گوشت کی تھیلی چورا لی، اور لا کے جو ہے اس کو بالکل پکا لیا، سالن تیار ہو گیا، یہ دیکھیں بالکل پاک ہے، لیکن آپ بتائیں میرے اور آپ کے لیے اس کا کھانا حلال ہے؟ حلال نہیں ہے، وہ دوسرے کی چیز ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک لفظ میں دونوں باتوں کو جمع کر دیا کہ ایسی چیز کھاؤ جو حلال بھی ہو تمہارے لیے کھانا استعمال کرنا، جو پاک بھی ہو ہر اعتبار سے۔ جب یہ دو باتیں جمع ہو جائیں گی، فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے بعد جو تم نیک عمل کرو گے تو اس کی لذت، اس کی کیفیت ہی الگ ہوگی، اس کی پھر شان ہی الگ ہوگی۔ انسان جب اپنی محنت مزدوری کر کے، اپنا جسم تھکا کے، پسینہ نکال کے جب نماز پڑھتا ہے نا دوستو، ان سے ذرا پوچھیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کی نمازوں کا لطف الگ ہوتا ہے، ان کے اعمال کا لطف الگ ہوتا ہے۔ تو رزق حلال کا اہتمام یہ انسان کے اندر عمل صالح کا، نیک اعمال کا داعیہ اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ بہت بڑی فکر آج اس امت کو کرنی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھیں۔ سودی معاملات ہیں، حقوق کے معاملات ہیں، دوسروں کی چیزیں ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان اس کو بلا اجازت کے استعمال کر لیتا ہے، دوسرے کا حق ہوتا ہے، اجتماعی چیزیں ہوتی ہے، وہ استعمال ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر خدا نخواستہ کبھی زندگی میں کسی موقع پر
انسان سے ایسی کمی کوتاہی ہوئی ہو، کسی کا حق آیا ہو، یا لگا ہو کہ فلاں کی چیز مجھ سے استعمال ہو گئی تھی، اسی زندگی اور اسی دنیا میں اس کی تلافی کرے اور اللہ پاک سے اس کی معافی کروا لے، صاف ستھرا ہو جائے گا، ساری زندگی صاف گزرے گی۔ اور خدا نخواستہ کسی کا حق گردن پہ کمر پہ رہ گیا اور پھر دنیا سے چلے گئے، تو پھر ایک ذرے اور ایک رتی کا حساب دینا وہ نہایت مشکل ہے، وہ نہایت۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک عبرت کا واقعہ سناتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، بزرگ عام آدمی بھی نہیں، ایک بزرگ تھے اور نیک انسان تھے، ساری زندگی تقوی طہارت میں گزری۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہ سب معاملات صحیح تھے، ایک سوئی میں پکڑ لیا گیا۔ یہ سوئی ہوتی ہے؟ کا کیا مطلب؟ کہ ایک دفعہ میں اپنے کوئی کپڑے کو سی رہا تھا، میری سوئی ٹوٹ گئی، تو بچے کو بھیج کر پڑوس سے سوئی منگائی کہ تھوڑی دیر کے لیے دے دو، اپنا کام کیا، پھر ذہن سے نکل گئی، وہ گھر میں رہ گئی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب تک سوئی اس کے مالک تک نہیں پہنچے گی ہم حساب پورا نہیں کرتے۔ پھنس گئے، ایک سوئی میں اللہ پاک پکڑ لے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ اب تو انسان بڑی بڑی چیزیں مار لیتا ہے اور بے فکر ہو کے ہم گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے معاملات کی صفائی بہرحال بہت ضروری ہے۔ باقی آیات انشاءاللہ کل کی مجلس میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔